آج کا دن بڑا دردناک رہا۔ ہمیں دو انتہائی دردناک خبریں سننے کو ملی۔ ایک جناب مشاہد اللہ صاحب کی رحلت کا، اور دوسرا پاکستان کے فخر علی ستپارہ کے بیٹے نے یہ اناؤنس کیا کہ ان کے والد اس دنیا میں مزید نہیں رہے۔ یہ دونوں انسان جیسے بھی تھے، آپ ان کے اقدام سے یا ان کے نظریات سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن مشاہد اللہ صاحب سیاست کے میدان میں اور ستپارہ صاحب کوہ پیمائی کے میدان میں انتہائی بہادری دکھا رہے تھے، اور بدقسمتی سے اس وقت اس ملک میں بہادر لوگوں کی کمی ہے۔ خصوصاً علی ستپارہ صاحب تو ایک معصوم انسان تھے۔ گلگت بلتستان جیسے علاقے سے ان کا تعلق تھا جن کو ہم نے محرومیوں کا شکار بنا رکھا ہے، اور علی ستپارہ نے اس علاقے سے تعلق کے باوجود بغیر کسی سہولت کے، بغیر کسی حکومتی سرپرستی کے کئی مرتبہ اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال لیا، اور وہ پہاڑوں پہ جاتے رہے، برف پوش چوٹیوں کو سر کرتے رہے اور پاکستان کا نام روشن کرتے رہے۔ ایسے لوگ یقیناً اس ملک میں بہت کم رہ گئے ہیں جو اس ملک کے لیے عزت اور نیک نامی کا وسیلہ بنتے ہیں، اور علی ستپارہ صاحب ان میں سے ایک ہے۔ ہماری اب بھی دعا ہے اللہ تعالیٰ کہ کوئی غیبی مدد کرے، اور اللہ کرے کہ وہ زندہ سلامت کہیں سے نکل آئیں، لیکن اگر خاکم بدہن وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں، جس طرح کہ ان کے بیٹے کہہ رہے ہیں اور جس طرح کہ ان کو تلاش کرنے والی ٹیم بتا رہی ہے، تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائیں اور ان کے اہل خانہ کو اور مشاہد اللہ صاحب کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو نعمتیں دی ہیں ان میں ایک بھول جانے کی نعمت بھی ہے۔ اس لیے آپ کا کوئی کتنا ہی عزیز کیوں نہ ہو، وہ اگر اس دار فانی سے رخصت ہو جائے تو کچھ عرصہ بعد انسان کو اللہ نے وہ جو بھول جانے کی صلاحیت دی ہے، تو اس کے بچڑنے کا وہ زخم وقت کے ساتھ ساتھ مندمل ہو جاتا ہے۔ یوں کوئی مر جائے تو اس کے لواحقین ان کو چاہتے ہوئے بھی اور ان کے لیے روتے ہوئے بھی کہیں نہ کہیں ایک سٹیج پہ آ کے ان کو بھول جاتے ہیں اور ان کا غم کم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان زندہ سلامت غائب ہو جائے تو اس صورت میں ان کا صدمہ کبھی بھی ان کے اہل خانہ کے لیے اور ان کے لواحقین کے لیے کم نہیں ہو سکتا، اور ہر وقت وہ ماں ہو یا بیٹی ہو یا بہن ہو یا بھائی ہو یا باپ ہو، وہ اس مسنگ پرسن کے انتظار میں راہ تکتے رہتے ہیں، اور یہ بڑا ایک اذیتناک انتظار ہوتا ہے۔ صرف یہ نہیں بلکہ کسی کے غائب ہو جانے کے جو بھیانک معاشرتی اثرات اور سوشل اثرات مرتب ہوتے ہیں، ہم لوگ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اندازہ اس سے لگا لیجئے کہ چند سال قبل خیبر پختونخوا اسمبلی میں ایک قرارداد پیش ہوئی، اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو خواتین انتظار میں بیٹھی ہیں اور جن کے شوہر سوات آپریشن کے دوران غائب ہو چکے ہیں، تو علماء کرام کو آ کے ان سے متعلق کوئی فتویٰ دینا چاہیے، کیونکہ کسی کو 5 سال ہو گئے، کسی کو 10 سال ہو گئے، اور وہ خواتین انتظار کر رہی ہیں اپنے شوہروں کا۔ تو اس میں یہ مسئلہ ان کو درپیش تھا اور ہے کہ اگر وہ دوسرا نکاح کر لے اور کل اچانک کہیں سے ان کا شوہر نمودار ہو جائے تو اس صورت میں کیا ہوگا، اور اگر وہ باقی زندگی میں اسی طرح انتظار کرتی رہ جائیں لیکن اس کے باوجود بھی ان کا شوہر نہ ملے تو پھر کیا ہوگا۔ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ کسی کے غائب ہونے کا یا کسی کے گمشدہ ہونے کا یا کسی کے مسنگ ہونے کا کتنا بڑا المیہ ہے جس سے ان کے پسماندگان کو گزرنا پڑتا ہے۔ یہ میں نے صرف اس معاملے کی ایک پہلو بیان کر دی، ورنہ تو آپ اگر مسنگ پرسن کے معاملے کی گہرائی میں جائیں تو آپ اس نتیجے تک پہنچیں گے کہ اس سے بڑا اور سنگین مسئلہ انسانیت کے لیے اور پاکستان کے لیے اور مسلمان کے لیے کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔
اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان کے جو مسنگ پرسن ہیں ان کے لواحقین، جن میں خواتین بھی ہیں، جن میں مائیں بھی ہیں، جن میں بچے بھی ہیں، جن میں بچیاں بھی ہیں، جن میں بہنیں بھی ہیں، وہ کئی دنوں سے آ کے یہ جو اسلام آباد کا ڈی چوک ہیں یہاں پہ دھرنا دیے بیٹھی ہیں اور ان کے مرد بھی ان کے ساتھ ہیں۔ اس ٹھٹھرتی سردی میں پہلے تو اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ یہ خواتین کتنی دکھی ہوں گی، کن کن المیوں سے گزر چکی ہوں گی اور کن المیوں سے وہ گزر رہی ہیں۔ پھر بلوچستان کے دور دراز علاقوں سے عموماً غریب لوگ ہیں، وہ جمع ہو کے انہوں نے اسلام آباد تک کا سفر کیا ہے اور پھر کئی دنوں سے اس ٹھٹھرتی سردی میں وہ رات کو یہاں پہ بیٹھی ہوتی ہیں۔ مردوں کا دکھ اپنی جگہ پہ بڑا ہے، لیکن بالخصوص میں خواتین، ماؤں اور بہنوں کی بات کرنا چاہوں گا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جہاں پہ یہ لوگ بیٹھے ہیں وہاں سے وزیر اعظم ہاؤس کا فاصلہ، پیدل مسافت کا فاصلہ صرف 5 منٹ کا ہے، لیکن ایک ہفتہ گزرنے کو ہے اور اپنے آپ کو امیر المومنین سمجھنے والے اور اپنے لیے ریاست مدینہ کو رول ماڈل قرار دینے والے اور ریاست مدینہ کے نام پہ ووٹ لینے والے اور ریاست مدینہ کے نام پہ حکمرانی کرنے والے عمران خان صاحب کو اتنی بھی توفیق نہ ہوئی کہ 5 منٹ کی مسافت طے کر کے وہ 5 منٹ کے لیے ان لوگوں کے آنسو پونجنے کے لیے اور ان کی اشکشوئی کے لیے یہاں پہ تشریف لے آئے۔ الٹا بعض وفاقی وزیروں کی طرف سے ان کے زخموں پہ نمک پاشی کی گئی۔ ایسا قطعاً نہیں ہے کہ اس معاملے کے ذمہ دار صرف موجودہ حکام ہے۔ یہ مسئلہ سنگین ہو گیا تھا جنرل پرویز مشرف کے دور میں، اور پھر جب آصف علی زرداری صاحب اس ملک کے حکمران تھے تو تب بھی یہ مسئلہ اسی طرح موجود تھا اور بڑھتا جا رہا تھا۔ اسی طرح میاں نواز شریف صاحب کے دور میں بھی یہ مسئلہ موجود تھا اور بڑھتا جا رہا تھا، تو ان سب کو ذمہ دار قرار دیا جاتا ہے۔ ہم میڈیا والے بھی ان لوگوں کے مجرم ہیں، کیونکہ کسی وجہ سے بوجہ ہم نے انسانیت کے اس سب سے بڑے المیے کو وہ توجہ نہیں دی، وہ کوریج نہیں دی جو کہ اس کو ملنی چاہیے تھی۔ لیکن عمران خان صاحب ایک تو اس وقت پاکستان کے حکمران ہیں، دوسرا عمران خان صاحب وہ سیاستدان ہیں جنہوں نے کئی سال تک ان لوگوں کے ایشو پہ سیاست کی ہے۔ 2003 سے خود کہتے رہتے ہیں کہ جی میں مسنگ پرسن کے ایشو کو اٹھاتا رہا، اور انہوں نے منظر پشتون کے دھرنے میں بھی جا کر، انہوں نے آمنہ جنجوعہ صاحبہ کی قیادت میں خواتین کے دھرنوں میں بھی جا کر اور بلوچستان میں بھی جا کر یہ وعدہ کیا تھا کہ اقتدار میں آنے کے بعد وہ پہلی فرصت میں اس مسئلے کو حل کریں گے۔ میں انشاءاللہ ہر فورم پہ آپ کی آواز بلند کروں گا۔ انشاءاللہ تحریک انصاف کی حکومت آنے والی اور ہم سب سارا ظلم ختم کریں گے۔ میں نے پہلی مسنگ پرسنز کے لیے آواز بلند کی۔ یہ جو لوگوں کو اٹھایا گیا، نہ کوئی ثبوت تھا، سسپیشن پہ، اور غائب کر دیا گیا، کئیوں کو مار دیا گیا، یہ ہماری تاریخ جب لکھی جائے گی تو یہ بدترین دور ہوگا جس کا سب سے بڑے ذمہ دار ہوں گے جنرل مشرف۔ کبھی اللہ معاف نہیں کرے، ظلم کو وہ نہیں معاف کرتا، نہ ظالم کو معاف کرتا ہے۔ یہ ہمیشہ کے لیے پاکستان کے اوپر سے یہ دھبا اٹھنا چاہیے۔ کسی ایک ایجنسی کو یہ حق ہے ہی نہیں کہ آپ جج، جوری اور ایکسیکیوشن بنیں۔ کیا آپ یہ روکیں گے سب؟ کبھی اگر ایجنسیز نے کسی انسان کو اٹھایا، یا میں نہیں ہوں یا وہ ایجنسیز نے، یہ شرمناک چیز ہے، وہ بیچارے لوگ ہیں، ان کے بچے ہیں، وہ صرف یہ پوچھ رہے ہیں کہ ان کا قصور کیا ہے۔ پھر الیکشن کے بعد بھی انہوں نے جو سردار اختر جان مینگل کے ساتھ اتحاد کیا تو ان کے ساتھ ان کی طرف سے جو کمٹمنٹ تھی اس میں سر فہرست ایشو یہی تھا، اور اس سلسلے میں کوئی بھی پیش رفت نہ ہونے کی وجہ سے سردار اختر مینگل صاحب نے ان کے ساتھ اتحاد ختم کر لیا۔ پھر اس حوالے سے بھی عمران خان صاحب کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہیں کہ ماضی کی سیاسی حکومتیں ہماری عسکری اداروں کے ساتھ عموماً ایک پیج پہ نہیں ہوتی تھی، بلکہ ان سویلین حکومتوں کا اور اس وقت کی عسکری اداروں کا ایک دوسرے کے ساتھ عموماً اور ہمیشہ اور اکثر اوقات میچ برپا رہتا تھا۔ لیکن عمران خان صاحب ہمیں روز یہ خوشخبری سناتے رہتے ہیں کہ وہ
اور ملٹری کے ادارے ایک پیج پہ ہیں۔ اب اگر کوئی انصاف کی بات کریں تو میرے خیال میں عمران خان صاحب سے زیادہ اس حوالے سے کوئی ذمہ دار بھی نہیں ہے، اور شاید عمران خان صاحب سے بڑھ کر کوئی سویلین حکمران اس پوزیشن میں بھی نہیں ہے، نہ تھا کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اقدامات اٹھا لے، اور ذمہ داری بھی اگر آپ دیکھ لیں تو ان کی زیادہ بنتی ہے، اور روز قیامت ان سے اور عارف علوی سے دوسرے لوگوں کی بنسبت اس حوالے سے زیادہ باز پرس ہوگی۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ مسئلہ حل کرنا تو دور کی بات ہے، جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ ان بلوچ ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور بھائیوں کی اشکشوئی کے لیے ان کو اتنی بھی توفیق نہیں ہو رہی کہ وہ آ کے 2-3 منٹ کے لیے ان سے بات کریں۔ ایک اور حوالے سے بھی یہ مسئلہ سنگین ہے، اور وہ حوالہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے وطن عزیز پاکستان کی دنیا بھر میں بدنامی ہوتی ہے۔ ہم لاکھ بھی اس مسئلے کو چھپانا چاہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت کی اس ڈیجیٹل دنیا میں کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہتی۔ یہ جو خبریں ہیں وہ ہمارے پاس جس بھی شکل میں پہنچے، لیکن وہ نیو یارک تک، وہ جنیوا تک، وہ دوسرے ممالک تک یہ ساری چیزیں پہنچ جاتی ہیں اور پاکستان کے لیے بدنامی کا باعث بنتی ہے، اور ہندوستان جیسی جارح حکومتوں کے مقابلے میں اور مودی جیسے جنونیوں کے مقابلے میں پھر پاکستان کا کیس بھی عالمی فرنٹ پہ کمزور ہو جاتا ہے۔ پھر ایک اور اس معاملے کی سنگینی یوں بھی ہیں کہ مسنگ پرسن کی بات جب بھی آتی ہے تو اس کے لیے ہمارے سیکیورٹی اداروں کی طرف انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں، اور یقیناً پاکستان جیسے ملک یا کسی بھی ملک کے سیکیورٹی اداروں کے لیے یہ کوئی اچھا شگون نہیں ہے، کیونکہ ادارے ملک کے ہر شہری کے ادارے ہوا کرتے ہیں، فوج ہو یا اس کے ذیلی ادارے ہو، ہونا یہ چاہیے کہ پاکستان کا ہر شہری ان پہ فخر کریں، ان کو اپنا سمجھے۔ عمران خان صاحب کے بعد ایک اور ذمہ دار اس معاملے کے جب قرار دیے جائیں گے اور قیامت کے دن ان لوگوں کے ہاتھ ان کے گریبان میں ہوں گے، وہ مسنگ پرسنز کمیشن کے سربراہ جسٹس ریٹائر جاوید اقبال ہے۔ قومی احتساب بیورو کے سربراہ کی حیثیت سے تو انہوں نے جو کھلواڑ کھیلا وہ اپنی جگہ پہ، لیکن چلو وہاں پہ جو لوگ احتساب گردی کے نشانہ بنتے رہے وہ اکثر صاحب ثروت لوگ ہیں، وہ اکثر اثر و رسوخ والے لوگ ہیں، لیکن یہ معاملہ جس کا ان کو انچارج بنا دیا گیا تھا، کاش جاوید اقبال صاحب کو رتی بر اندازہ ہو جائے کہ ان ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے دلوں سے جو اٹھنے والی آہیں ہیں وہ کس طرح آسمان کو چیرتی ہوئی خالق کائنات کے پاس جائیں گی۔ اتنے سال ہو گئے وہ اس کمیشن کے سربراہ ہیں، لیکن اس مسئلے کو حل کرنے میں ان کا کردار وہ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اس معاملے میں یقیناً ہم نے سیکیورٹی کے اداروں کے موقف کو بھی بار بار سنا ہے، اور کسی حد تک ان کی مجبوریاں بھی ہیں۔ وہاں کی طرف سے یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو کوئی مولانا صوفی محمد کے ساتھ افغانستان گیا تھا، کوئی طالبان کے ساتھ افغانستان گیا تھا، کوئی پھر وہ ہوسٹائل ایجنسیوں کے ساتھ افغانستان یا بیرونی ملک گیا تھا، وہ وہاں پہ یا مارا گیا ہے یا وہ ان ایجنسیوں کی تحویل میں ہے، اور یقیناً ان لوگوں کا ریکارڈ سیکیورٹی اداروں کے پاس بھی نہیں ہوگا۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اس معاملے میں ان کے کردار کو ایگزیجریٹ کیا جاتا ہے۔ دوسرا عذر وہ یہ پیش کرتے ہیں، اور وہ پاکستان کے عدلیہ کے لیے پھر سوچنے کا مقام ہے کہ جی ایسے لوگ کہ جو سیکیورٹی فورسز پہ حملوں میں بھی ملوث رہے ہوتے ہیں، جن کا جرم ساری دنیا کے سامنے اشکارا ہوتا ہے، لیکن ہمارے عدالتی نظام کی کمزوری کی وجہ سے ان کو سزائیں نہیں ملتی۔ اس دلیل میں بھی بڑی حد تک وزن ہے، لیکن ظاہر ہے کہ پاکستان کا آئین اور قانون کسی بھی صورت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی بندے کو یا تو ماورائے عدالت قتل کیا جائے، یا پھر یہ ہے کہ اگر ان کو عدالت میں پیش کیے بغیر اور فیملی کو انفارم کیے بغیر اپنی تحویل میں رکھا جائے۔ میں یہ بھی ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جب آرمی چیف بنے تو اس مسئلے کے حل کے لیے انہوں نے
اس وقت کے DGMI کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنا دی اور وہ کوشش کرتے رہیں شروع دن سے، اور اب بھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا کوئی حل نکالا جائے، اور ہماری جو سیکیورٹی فورسز یا ان کے جو ماتحت ادارے ہیں ان کے دعویٰ کے مطابق کئی لوگوں کے مسئلے کو حل بھی کیا جا چکا ہے۔ 2-3 تجاویز میں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ ہمیں یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ وفاقی سطح پہ جسٹس جاوید اقبال جیسے فرد کے کمیشن سے یہ مسئلہ کبھی بھی حل نہیں ہو سکتا۔ دوسرا، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہمارے جو عسکری ادارے ہیں، ہمارے جو انٹیلیجنس ادارے ہیں، ان کے اور جو اس معاملے کو لے کے چلنے والے لوگ ہیں، وہ آمنہ جنجوعہ صاحبہ ہوں، وہ سردار اختر جان مینگل صاحب ہوں، وہ منظیر پشتون وغیرہ ہو، ان کی کوارڈینیشن اور مکالمے اور مذاکرے کی ضرورت ہے، اور ظاہری بات ہے کہ یہ کوارڈینیشن صرف اور صرف سویلین حکومت ہی کر سکتی ہے۔ اس لیے پہلی فرصت میں ضرورت اس بات کی ہے کہ وفاقی حکومت ان اداروں اور جو متعلقہ لوگ ہیں، جو متاثرین ہیں، ان کو جن پہ اعتماد ہے، ان لوگوں کے کوارڈینیشن کروا دیں، تاکہ اس معاملے میں جو ایک طرف حکومت کا اور ریاستی اداروں کا موقف ہوتا ہے کہ جی اس حوالے سے بڑے مبالغے سے کام لیا جاتا ہے، اور دوسری طرف ان لوگوں کا یہ شکایت رہتی ہے ان کو کہ جی اس معاملے کو حکومت حل کرنے کی بجائے یا حکومتی ادارے حل کرنے کی بجائے مزید خراب کرتے جا رہے ہیں۔ تو ایک تو جو دونوں طرف کی غلط فہمیاں ہیں ان کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ دوسرا، میں سمجھتا ہوں اور پہلے بھی کئی بار متعلقہ لوگوں کو میں یہ تجویز دے چکا ہوں کہ یہ معاملہ کبھی بھی وفاقی سطح پہ حل نہیں ہو سکتا۔ ظاہر ہے کہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے لوگ اگر کتنی بھی فائلیں بنانے اور کتنی بھی وہ تحقیق کریں، لیکن جب تک لواحقین کے ساتھ اور متاثرین کے ساتھ براہ راست مکالمہ نہ ہو تو کسی نتیجے تک پہنچنا ممکن نہیں ہے، اور پھر یہ بھی ہے کہ مرکز اور وفاق کی سطح پہ وہ ممکن بھی نہیں ہے۔ اس لیے میں یہ تجویز دیتا رہا ہوں اور آج ایک بار پھر گوش گزار کر رہا ہوں کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ قبائلی اضلاع میں، خیبر پختونخوا کے بعض اضلاع میں اور سندھ میں اور خصوصاً بلوچستان میں جہاں جہاں سے یہ شکایت ہیں تو وہاں ضلعی سطح پہ کمیٹیاں بنائی جائیں۔ اس کمیٹی میں انٹیلیجنس ایجنسیوں کے نمائندے ہوں، اس میں وہاں کے ڈپٹی کمشنر ہوں، اسی طرح اس میں وہاں کے منتخب نمائندے ہوں، اور پھر وہ جتنے بھی متاثرین ہیں ان کو ایک ایک کو بلا کے ایک ایک کیس کو ان کے متاثرین کے ساتھ یا لواحقین کے ساتھ ڈسکس کیا جائے۔ اب فار ایگزامپل اگر شمالی وزیرستان سے کچھ لوگ مسنگ ہیں تو اسلام آباد میں اگر وزارت داخلہ میں یا کسی اور وزارت میں کمیٹی بیٹھتی بھی ہے تو اس کی صفائی کون کرے کہ کون بندہ ہے، کب گیا تھا؟ لیکن اگر وزیرستان کی سطح پہ وہ کمیٹی ہوں تو وہاں پہ جو انٹیلیجنس اداروں کا اہلکار ہوگا ان کو کے بھی نوٹس میں ہوگا کہ کس بندے کی کیا پوزیشن ہے۔ اسی طرح ان کے فیملی کے لوگ آ کے بتا بھی سکتے ہیں کہ جی ہمارا عزیز، ہمارا بیٹا یا ہمارا بھائی وہ فلاں وقت میں فلاں طریقے سے وہ مسنگ ہو گیا تھا۔ تو پھر اگر اس میں کوئی مر گیا ہو تو یقیناً وہ لوکل سطح پہ جو ہینڈلرز ہیں ان کو پتہ ہوگا، یا اگر کوئی افغانستان جا چکا ہو تو افغانستان کا بھی اس طریقے سے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ وہ افغانستان گیا تھا یا بیرونی ملک گیا تھا، اور وہ اگر کسی ادارے کی تحویل میں ہو تو اس صورت میں بھی ان کو بتایا جا سکتا ہے۔ تو یہی میری گزارش ہوگی کہ ہر ضلع کی سطح پہ کمیٹی بنا کے ان متعلقین کے ساتھ ایک ایک کیس کو ڈسکس کیا جائے، اور میرے خیال میں اگر اخلاص کے ساتھ یہ کام کر لیا جائے تو چند ماہ کے دوران اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکالا جا سکتا ہے۔